الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، معزز دوستو، عزیز بچوں، پچھلی 2-3 مجلسوں سے مسلسل ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تذکرہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، نہ اس تذکرہ سے طبیعت کو سیری ہے، نہ تذکرہ کی آپ کی سیرت کی کوئی انتہا ہے، نہ ایک مسلمان سے سیرت اور پیغمبر کے تذکرہ سننے میں کوئی طبیعت کی سیری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار فرمائے اور ہماری مجلسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے معمور فرمائے۔ حضرات محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی ایک شخص کی سیرت نہیں، کوئی ایک ذات کی زندگی کا دستور نہیں، بلکہ آپ کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک دستور العمل ہے۔ تو زندگی جتنی بھی ترقی کر جائے، زندگی جتنی بھی ترقی کر جائے، تو پھر بھی زندگی کی ہمواری کے لیے، زندگی کی استواری کے لیے سیرت طیبہ کی ضرورت اتنی ہی شدید ہوتی جائے گی۔ ترقی کر کے زندگی کہیں پہنچ جائے، زندگی میں، انسانیت میں، معاشرے میں جتنی ترقی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتنی ہی ضرورت ہوگی، اتنی ہی زندگی اپنی ہمواری میں اور اپنی اصلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محتاج رہے گی۔ حضرات محترم، زندگی تمدن جتنا بھی ترقی کر جائے، تمدن میں جتنے بھی گوشے زاویے پیدا ہو جائیں، تو جتنے گوشے تمدن میں ابھریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق میں بھی اتنے ہی زاویے نمایاں ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں کہ سورج ہے یا اس کے علاوہ دنیا میں جتنی قوتیں ہیں، ہر دور میں اس سے اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں مثلاً سورج سے ہم نے سولر سسٹم ایجاد کیے ہیں، کتنی چیزیں، مشینری سورج کی شمسی توانائی پر چل رہی ہے۔ تو دیکھو سورج میں اس دور کے مطابق سورج کی توانائی قوتوں سے فائدہ حاصل کرنے میں نئے نئے زاویے پیدا ہو رہے ہیں۔ سورج اور دیگر کائناتی قوتیں جو ہیں، ان کی توانائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نئے نئے زاویے، نئے نئے گوشے پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس طرح جو رسول اللہ نے بھیجا ہے، تو اس کی زندگی سے استفادہ اٹھانے کے لیے بھی، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کی زندگی میں نئے نئے گوشے نمایاں ہوتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن۔ تو کیا مطلب
کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے پیغمبر نے وہ کر کے دکھایا ہے، پیغمبر نے جو کچھ کیا ہے تو قرآن وہی کچھ کہتا ہے۔ یعنی قرآن کا قول، پیغمبر کا عمل، دونوں بالکل عین مطابق ہیں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينقضی عجائبہ، کہ قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ تو جب قرآن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لا ينقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی سیرت جو ایک عملی قرآن ہے، تو قرآن پاک میں بھی قرآن پاک کی طرح پیغمبر کی زندگی کے بھی عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ انسانیت جتنی ترقی کر جائے، تمدن جتنا آگے بڑھ جائے، تو تمدن میں جتنے زاویے اینگل نمایاں ہوتے رہیں گے، رہنمائی کے لیے پیغمبر کی زندگی کے بھی اتنے ہی گوشے نمایاں ہوتے رہیں گے، کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو، آپ کی لائف کو قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ حضرات محترم، سیرت طیبہ کی بنیاد کیا ہے؟ سیرت طیبہ یعنی آپ کے جتنے اعمال ہیں، آپ کی جو زندگی کا طرز ہے، تو اس کی بنیاد عبادتی پہلو ہے۔ یعنی آپ کی زندگی سے یہ ایک اہم سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے خاندانی نظام کو، سب کو ہم عبادتی رنگ میں سر انجام دیں، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اور آخرت کے انعامات کی لالچ کی بنیاد پر۔ ہم اپنی عبادات کی بنیاد کس پر رکھیں؟ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے خوف پر، آخرت کے شوق پر۔ اپنے معاملات کی بنیاد کس پر رکھیں؟ تجارت کی بنیاد کس پر رکھیں؟ اور اپنے خاندانی نظام کی بنیاد کس پر رکھیں؟ سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو، عبادات کو، اپنی تجارت کو، خاندانی نظام، سب چیزوں کی بنیاد ہم اللہ کا خوف بنائیں، اللہ کی اطاعت بنائیں، آخرت کا شوق بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست ترتیب دے رہے ہیں، ریاستی عہدے تقسیم ہو رہے ہیں، جہادی فوجیں روانہ کی جا رہی ہیں، حدود کا فیصلہ ہو رہا ہے، مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں، مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں، حدود کا نفاذ ہو رہا ہے، فوجیں روانہ ہو رہی ہیں، ریاست کے عہدے تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ مسجد کے سین میں، خدا کے خوف کے سائے میں، آخرت کی جواب دہی کے فکر میں ہو رہا ہے۔ آپ نے جہادی لشکر، فوجیں روانہ کی، اللہ کی تابع داری میں ریاستی عہدے تقسیم کیے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر آپ نے مقدمات کے فیصلے کیے۔ تو دیکھو ایک مقدمہ آپ کے سامنے آیا ہے، سفارشیں ہو رہی ہیں، پیغمبر نے تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو جو فیصلہ اس کے بارے ہو رہا ہے، فاطمہ بنت محمد کا فیصلہ بھی اسی طرح ہوتا۔ مقدمات فیصلہ ہوا ہے خوف خدا کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر، عہدے تقسیم ہو رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار آ رہے ہیں عہدوں کو طلب کرنے کے لیے، تو لیکن آپ نے رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دی، زکوٰۃ کے عامل کے طور پر درخواست لے کر آپ کے ایک عزیز آتے ہیں،
تو قانون کی کتنی بالادستی ہے، کتنا خوف ہے، ہر معاملے میں کتنا عبادتی رنگ ہے کہ اس کو آپ نے عہدہ نہیں دیا۔ تو یہی سیرت طیبہ کا مطالبہ ہے، اور ہر معاملے میں اسی روح کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خوف خدا کو، آخرت کے شوق کو، اللہ کی اطاعت، یہ روح ہر معاملے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے شخصی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا ہے تو اس کی بنیاد پاک نفسی پر ہے، پاک دامنی پر ہے۔ آپ نے جو شخصی لائف پیش کی ہے اس کی بنیاد عفت و عصمت پر ہے، اس کی بنیاد ایثار پر ہے، جود و سخا پر ہے۔ تو آج دیکھو ہماری شخصی لائف کس ڈگر پر چلی گئی، پاک نفسی کے بجائے، جود و ایثار کے بجائے آج ہماری زندگی مکر و فریب پر ہے، ہماری زندگی پر شہوات کا تسلط ہے، نوجوانوں کا شباب تباہ ہو گیا، شخصی زندگی تلپٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ تو شخصی زندگی کی اصلاح میں ضرورت ہے کہ ہم پیغمبرانہ پاک نفسی کو لے آئیں۔ ہمارا شباب جس طرف جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس میں ہم پیغمبرانہ جود و سخا کو لے آئیں، پیغمبرانہ ایثار کو لے آئیں۔ ہمارے باہمی معاملات کی زندگی، ایک دوسرے کے معاملات، تو اس کی بنیاد پیغمبر نے کس پر رکھی؟ صلہ رحمی پر رکھی، جود و سخا پر، دیانت داری پر۔ تو لیکن آج ہم انسانی خدمت بھی کرتے ہیں لیکن اس میں کھوکھلا پن آ چکا ہے، ریاکاری کی بنیاد پر۔ باہمی تعاون ہے نام و نمائش کی بنیاد پر، تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی روح جو پیغمبر نے اس میں بلندی پیدا کی تھی، جو پیغمبر نے معاملات میں عظمت پیدا کی تھی، اس سے ہمارے معاملات کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اخلاص کی جگہ نام و نمائش آ چکی، خوف خدا کے بجائے ریاکاری آ چکی ہے، ایثار اس میں اٹھ چکا ہے، محض نفسانیت ہے انسانی خدمت میں بھی۔ ہماری سلطنتیں، ہمارے سیاسی نظام جس کی بنیاد پیغمبر نے عدل و انصاف پر رکھی تھی، خوف خدا پر رکھی تھی، تو آج محض ایک جبر و استبداد کا ایک نمونہ ہے۔ اسی کو اقبال نے بھی کہا، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر ریاست میں، حکومت میں خدا کا خوف نہ ہو، پیغمبر کی اطاعت نہ ہو، تو وہ ایک محض ظالمانہ انتظام ہے، ایک ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی ایک قوت ہے۔ تو ہمارے سیاسی نظام کی اصلاح میں بھی ضرورت ہے کہ پیغمبرانہ خوف خدا پیدا ہو، اور ایسا ہوا ہے۔ تو دیکھو میں زیادہ واقعات اس طرح سناتا ہوں کہ عام زندگی میں بھی ایثار کی ضرورت ہے، باہمی معاملات میں، لیکن ہمارے ذاتی اخلاق میں، ذاتی لائف میں کس قدر بد اخلاقی آ گئی، ذاتی زندگی ہماری کس قدر پستی میں چلی گئی،
اور ہمارے باہمی معاملات، اجتماعی مسائل، ان میں کتنا کھوکھلا پن آ چکا ہے، کتنی سطحیت آ چکی ہے، کتنی خرابیاں آ گئیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ذاتی زندگی میں خوف خدا کی ضرورت ہے، اور معاشرتی لائف میں بھی آخرت کے اور جود و سخا کی ایثار کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان مکہ میں گیا ہے، تو اس کو کسی عورت نے بلایا، تو احادیث میں یہ واقعات ہیں، تو اس نے حوالہ دیا کہ اب ہمارا طرز زندگی دوسرا ہو چکا ہے۔ تو یعنی صرف آپ نے ایسی پاک باز زندگی نہیں اپنائی، بلکہ آپ کی سیرت میں، آپ کی حیات میں ایک روح موجود ہے آدم سازی کی، دیے سے دیا جلانے کی صلاحیت آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ اگر ہم سیرت کو پڑھیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ پیغمبر کی سیرت میں اس کی صلاحیت موجود ہے۔ باہمی معاملات میں تو ایک صحابی مہمان کو گھر لے کے گئے ہیں، تو گھر میں 1-2 آدمیوں کا کھانا میسر ہے۔ تو اب دیکھو اخلاق کی بلندی کہ شمع بجھا دی، اور اس کو یہ تاثر دیا گیا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ مہمان نوازی کی حد دیکھو کہ اس کو اگر یہ تک پتہ چلے کہ یہ لوگ میری وجہ سے بھوکے ہیں تو اس کو ایک تکلیف پہنچے گی، مہمان کو اس تکلیف سے بھی بچایا جا رہا ہے۔ تو معاشرتی زندگی میں اس اخلاص کی، اس ایثار کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو کہ ہماری معاشرتی زندگیوں میں جو تباہی ہے، جو خود غرضی ہے، جو مکر و فریب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرت کتنی پست ہو چکی ہے، تو اگر اس میں ایسا اخلاص ہو، ایثار کا ایسا جذبہ ہو، تو ہماری معاشرت کتنی بلندی پہ جائے گی۔ ہمارے سیاسی نظام کس رخ پہ چل پڑے۔ تو لیکن پیغمبر نے جو نظام قائم کیے تھے، عمر فاروق کی بھی میں مثال نہیں دیتا، بڑے آدمی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں آؤ، تو ایک دفعہ گھر تشریف لے آئے، تو صاحبزادیوں نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ گھر کو کھانے میں آج پیاز ہی میسر آئے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، پوری اسلامی قلم رو کے حکمران ہیں، عرب و عجم زیر نگین ہے۔ ایران جیسے سرسبز ملک کے خراج اس کے قدموں میں آ رہے ہیں، مصر کے خراج اس کے قدموں میں، آدھی دنیا اس کو خراج دے رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وسائل کم تھے، اس شخص کی خلافت میں زکوٰۃ لینے والا نہیں کو ملتا تھا، حکومتی وسائل میں کوئی کمی نہیں تھی، پوری خلافت میں بکاری تو بکاری رہا، زکوٰۃ اور صدقات دینے میں کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، سب ہاتھ دینے والے تھے۔ تو سلطنت اتنی عروج پر ہے، مملکت میں اتنی ترقی، لیکن امیر المؤمنین کے گھر میں۔ تو دیکھیں کہ آج ہماری سیاست کہاں پہنچ گئی، ریاستی نظام۔ تو اب دیکھیے کہ سیاست اور ریاستی نظاموں کی اصلاح بھی ایسے ہی اخلاص اور ایسے ہی دیانت پر ہی صحیح ہو سکتے ہیں، اور دیانت داری کا اتنا کامل نمونہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔
جس قدر ہماری معاشرت کی اصلاح کے لیے اخلاص اور ایثار کی ضرورت ہے، تو اتنا بڑا ایثار محمد الرسول اللہ کی سیرت کے علاوہ کہیں دستیاب نہیں۔ سیاسی نظاموں کے لیے جس قدر خوف خدا کی ضرورت ہے، پیغمبر کی سیرت کے علاوہ اور اتنا خوف خدا کہیں میسر نہیں آ سکتا۔ شخصی زندگی کی اصلاح میں جتنی پاک نفسی کی ضرورت ہے، تو اس کا نمونہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کے علاوہ کہیں اور میسر نہیں۔ دیکھیں ہم اپنی نوجوان نسل سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی معیشت بہتر ہو، سیاسی نظام کو سنبھالنے کے بھی آل ہوں، تجارت میں آگے بڑھیں اور پوری محنت ہو۔ جی چرانے والے دیکھو، نوجوانوں میں آج سب سے بڑا مرض کم چوری، پھر اس پر دیانت ہو، پھر اس پر صحیح العقیدہ ہو، ایمان مضبوط ہو، سیاست کی اہلیت ہو، تجارت کی اہلیت ہو، معاملات صحیح ہوں، والدین کے حقوق بھی صحیح ادا کریں، ایمان بھی ہو، دیانت بھی ہو، دین پر پورا اعتماد بھی ہو، تو اتنی جامع زندگی کے لیے ایک جامع سیرت ہی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں میں کام کی ذمہ داری کا احساس، قوم کی خدمت ذمہ داری سے کرنے سے کس حد تک آپ نے تربیت کی کہ ایک نوجوان آیا ہے، فوجی دستے جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو ایک دینی اور قومی خدمت کے لیے فوجیں روانہ ہو رہی ہیں، ایک نوجوان آیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، تو اس کی خواہش قبول کر لی گئی۔ ایک دوسرا بچہ آتا ہے، کہتا ہے اس کو اجازت دی گئی ہے، میں اس سے کم تو نہیں ہوں، میری اس کے ساتھ کشتی کروا لو۔ تو اس طرح اس کو بھی اجازت ملی۔ تو یعنی کام میں ذمہ داری کا احساس تو ہمارا جو مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، جو ہمارے قومی مسائل ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں ذمہ داری کا احساس نہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، کم چوری ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روح، اور بلکہ یہ عقابی روح نوجوانوں میں کس طرح پیدا کی۔ تو جتنے ہماری صورتحال، ہمارا مورال اس لحاظ سے ڈاؤن ہے، تو اس کے لیے کسی ایسی ہی عقابی روح کی ضرورت ہے۔ تو ایسی اتنی عقابی روح کہاں سے ملتی ہے؟ پھر یہ سارے معاملات دیانت کے ساتھ ہوں، تجارت، سیاست دیانت کے ساتھ، تو ایسا آدمی محمد الرسول اللہ نے ہی تیار کیا ہے، دیانت کے ساتھ تجارت۔ ایک صحابی گئے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے، تو بیچنے والے نے اس کی قیمت لگائی 100 درہم، تو خریدنے والے نے اس کی کتنی قیمت ادا کی؟ 800 درہم۔ دیکھو عجیب بات ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہم آ کے یوں کہتے ہیں 1000 کا دے رہا تھا، میں لے آیا ہوں 500 کا، 1000 کا بک رہا تھا، میں لے آیا ہوں۔ تو دیکھو نا، تجارتوں میں ہمارا رول اور ہمارا طرز زندگی یہی ہو گیا ہے کہ بس جتنا جگاڑ لگ سکے، بیچنے والے کا لگ جائے، خریدنے والے کا لگ جائے۔ تو لیکن دیکھو تاریخ کا عجیب واقعہ،
چیلنج ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ دکھاؤ کہ کوئی آ کر کہے بیچ تو رہا تھا وہ 100 کا، میں لے آیا ہوں 800 کا۔ اور ایسے ہی مجھے یاد آ گیا امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عیبدار کپڑا ملازم نے بیچ دیا اور مہنگے داموں بیچ دیا۔ امام صاحب تشریف لے آئے، بتایا گیا آپ نے اس کو تلاش کیا، اس کو تلاش کیا، اس کی قیمت واپس کی۔ کوئی ایسا واقعہ سناؤ۔ عام تو پھر ایسے کسی نوکر کو انعام دیا جاتا، واہ وہ چیز جو بکتی نہیں، انعام دیا جاتا۔ تو اب دیکھو کہ جو شخص اتنا دھوکہ پسند نہیں کرتا، اتنی سی غلطی ملازم سے ہوئی ہے تو اس کی تڑپ دیکھو، تو کیا وہ ذات دین میں قطر و بیوت کرے گی؟ یہ دین میں قطر و بیوت کرے گا یہ شخص؟ دیکھو آج کل دنیا میں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، ہمیں وزیر بنایا جائے، تو لیکن امام ابو حنیفہ نے جیل میں زندگی گزاری ہے عہدے سے بچنے کے لیے کہ مجھے عہدہ نہ دیا جائے۔ تو دیکھو جس نے عہدے قبول نہیں کیے، پیسہ نہیں بٹورا، کاروبار میں 2 نمبری نہیں کی، تو اس نے دین میں 2 نمبری کس لیے کرنی ہے؟ حکومت کے لیے؟ تو حکومت تو اس نے ٹھکرائی ہے۔ پیسے کے لیے تو پیسے میں کتنی دیانت ہے، پھر آخر اس نے اگر دین میں دھوکہ دیا ہے، کوئی قطر و بیوت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ اگر نہیں تو پھر مان لیا جائے کہ جس طرح اس شخص کی زندگی کے دوسرے واقعات شاہد ہیں کہ یہ تجارت اس نے پیسہ کیوں واپس کیا ہے؟ مہنگے داموں کپڑا بیک گیا تھا، تلاش کر کے اس کو پیسے واپس کیے ہیں، کیوں؟ ثواب کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جیلوں میں کیوں زندگی گزار دی؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جب اس کی ساری زندگی اسی نقطے کے گرد ہے تو پھر مان لیا جائے کہ اس نے جو دین کی تشریح کی ہے تو اس کی وجہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھو اپنے نونہالوں سے، اپنے بچوں کا جو ہم مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ تجارت میں آگے ہوں، انتظامی شعبوں میں آگے ہوں، دیانت کے ساتھ، پورے ایمانی جذبے کے ساتھ، تو اتنی کامل زندگی، تو اس لیے میرے محمد رسول اللہ کی سیرت پورے عالم کی ایک ضرورت ہے، پورے عالم کی، کہ جہاں بھی نظام میں جھول ہے، انسانی خدمت کے شعبوں میں جھول ہے، ذاتی لائف میں جھول ہے، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو تو اس کی اصلاح محمد الرسول اللہ کی پیروی میں ہے، اور ہمارے نسل نو کا مستقبل بھی محمد الرسول اللہ کی سیرت میں ہے۔ تو پیغمبر کی سیرت پورے عالم کی، پوری انسانیت کی، سیاسی نظام کی، رفاعی اداروں کی، شخصی سیرت کی، سب جگہ یکساں ضرورت ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کے اسوہ کو قدم بقدم ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔